السلام علیکم۔ بہت شکریہ میرے بھائی۔ اس میں بات دل بڑا کرنے والی نہیں ہے، اپنے اپنے ظرف کی بات ہوتی ہے اور ظرف انسان کا بڑا ہونا چاہیے۔ باقی کوئی خدا نہ کرے ہماری کوئی زمین ہے، کوئی بند نہیں، کوئی سانجے نہیں ہے، کوئی ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں تو ہے نہیں، کم از کم میری نہ کسی کے ساتھ تھی، نہ ہے، نہ انشاءاللہ ہوگی۔ باقی ڈسپیوٹ تھا، ہوتا ہے، اختلاف ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ جرگہ ہوا، بہت اچھے طریقے سے ہوا، اور جو ایک انتہائی اہم مسئلہ تھا سیکیور ری انیکس کے فیوچر کے حوالے سے اور گارنٹیز کے حوالے سے، اسٹیمپ پیپر کے حوالے سے، وہ بہت ہی خوش اسلوبی سے طے ہوا، اور اس میں صرف جاوید بھائی نہیں، جرگہ کے تمام ممبرز نے اس کو سمجھنے کے اپروو کیا۔ تو مین چیز وہ تھی کہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جو لاکھوں لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہونی چاہیے، دیٹس آل۔ وہ ہو گیا۔ اب میں دیکھ رہا ہوں رات جیسے ہی فیصل بھائی کی ویڈیو آن ایئر ہوئی تو مجھے بہت سارے میسیجز آنا شروع ہو گئے، جتنے منہ اتنی باتیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے والے بہت ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہاتھ ہیں وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے۔ اب تو خیر بہت ساری چیزیں خاص طور پہ ان دنوں میں سامنے آ گئی کہ پیچھے اصل میں ہاتھ کون ہے اور کن کے عزائم ہیں اور کون کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا۔ اینی ہو، تو میں نے تو بڑا کیٹیگریکلی اپنے لوگوں کو ایک اسٹریٹ فارورڈ میسج دیا کہ باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہمارے اینڈ پہ چیزیں ہیں انشاءاللہ ان کو ہم آنر کریں گے، اور جو جرگے میں طے ہوا، اب چونکہ آپ کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، ہمارے پنجاب میں اس کو پریا پنچایت کٹھ کہا جاتا ہے۔ تو جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ جب پریا پنچایت میں جب کوئی بات ہو جاتی ہے تو پھر وہ کٹ تو سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس بات سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اور جرگہ نے اس چیز کی ذمہ داری لی ہے۔ اور ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو چین نہیں آ رہا، تو پٹھانوں کی بہرحال اپنی روایات ہیں، اور کم از کم میرے حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، وہ اپنی زبان کے پیچھے کٹ مرنے والے لوگ ہیں۔ اب یقیناً دشمن انہیں بھی چکیں دے گا، دشمن ہمیں بھی چکیں دے گا۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ دشمن کی چال کو کیا وہ لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں، کیا ہم لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو اٹس اے کمرشل آرگنائزیشن، کوئی پولیٹیکل پارٹی تو ہے نہیں کہ اس میں کوئی نمبر سکورنگ والی بات ہے۔ اگر ہر شخص صرف اتنی بات سوچ لے کہ شاید رب نے میرا بھلا رکھا ہی اس صورت میں ہے جب باقی لوگوں کا بھلا ہوگا، اگر کسی اور کا بھلا نہیں ہو سکتا تو میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب اجتماعیت کی طرف ہم آئیں گے، وہ کہتے ہیں نا، کر بھلا اور ہو بھلا، دوسروں کے بھلے کا جب ہم سوچیں گے اپنی ذات کو نفی کر کے، تو انشاءاللہ میرا رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں منزل پہ ضرور پہنچائے گا۔ اور آپ کی مہربانی، پہل آپ نے کی، جیسا کہ میں نے صبح کے میسیج میں بھی کہا تھا، جرگے میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر آپ ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے تو ہم 2 سٹیپ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے انوائٹ کیا، یہ آپ نے پہلا سٹیپ لیا، میں نے ایکسیپٹ کیا، میں آ گیا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ کم از کم اب جب تک ہماری دی ہوئی جو ڈیڈ لائن ہے وہ ڈیٹ نہیں آتی، تو کم از کم ہر گروپ ایڈمن جو ہے وہ اپنے گروپوں میں چھپے ہوئے، جسے کہتے ہیں نا شر پسند عناصر، ان کو کم از کم وہ پناہ نہیں دے گا، اور جسے کہتے ہیں کہ پازیٹیولی وہ رب کے حضور دعا بھی کرے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو کامیابی دے، اور وہ کسی بھی ڈرٹی گیم کا کم از کم حصہ نہیں بنے گا، ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے نہیں کرے گا، کوئی ایسی بات نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے
پھر ایک دفعہ ماحول جو ہے وہ خراب ہو. تو جو بھی احباب اس سلسلے میں تعاون کریں گے ہم ان کے شکر گزار ہوں گے. جو نہیں کریں گے تو پھر کم از کم پوری B4U فیملی تو ان کو آبزرو کرے گی نا کہ یہ کون لوگ ہیں کہ اب سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر ان کو چین نہیں آ رہا ہے تو پھر وہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. یہ پھر فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.